औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे एम आलम लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू कन्विक्शन, एक्विटल के असबाब और आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से है। इस ज़िमन में आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट जो 2025 SCMR पेज 50 पे शाया हुई है उसका इंतखाब किया है। इस जजमेंट में दो पुलिस मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पे मामूर होते हैं कि दौरान गश्त उनका 3 नामालूम अफराद से सामना होता है। मदई जो इस FIR का मदई है वो मोटरसाइकिल पे बैठा होता है, जबकि एक मुलाजम फलकशेर उन तीनों की जामा तलाशी के लिए आता है और जामा तलाशी के दौरान इन 3 नामालूम अफराद में से कोई एक उसको फायर करता है और वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़ता है। जब फलकशेर जख्मी होकर नीचे गिरता है तो मदई जो मोटरसाइकिल पे बैठा होता है वायरलेस करके पुलिस ऑफिशल्स को बताता है। तो इसी दौरान दो और पुलिस मुलाजमीन मौके पे पहुंच जाते हैं, तो फिर ये तीनों नामालूम अफराद वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद उस जो जख्मी होता है पुलिस मुलाजम उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर वो डेड डिक्लेयर हो जाता है। तो इसकी FIR होती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद के सुपुर्द होती है, जो क्राइम सीन वगैरह की तमाम रिपोर्ट तैयार करता है। फिर इन्वेस्टिगेशन तब्दील होती है और मोहम्मद अयूब इंस्पेक्टर को इसकी इन्वेस्टिगेशन सुपुर्द हो जाती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अयूब को सुपुर्द होती है तो उसी दिन सुबह सादक मुलजम अरेस्ट होता है। जब ये अरेस्ट होता है तो फिर वो उसको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड की निगरानी जो है वो काशफ मजिस्ट्रेट के सुपुर्द होती है और वो इसकी सारी प्रोसीडिंग को मुकम्मल करता है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद इसका चालान अदालत में सबमिट होता है। मुलजम खुद को बेगुनाह कहता है, जिस पर चार्ज फ्रेम होते हैं और गवाहान की गवाही तलब कर ली जाती हैं। और जब गवाही तलब की जाती है तो मकतूल का जो साथी है, जो कंप्लेनेंट है इस FIR का, वो पेश होके कहता है कि जिस वक्त जामिया तलाशी मकतूल ले रहा था तो फायर हुआ और फायर की आवाज़ सुन के सबसे पहले एक चौकीदार मौके पे आता है, जबकि पुलिस विटनेसेस की लिस्ट में उसका नाम नहीं लिखती। और इसी तरह मुद्दई अपनी गवाही में कहता है कि मैंने पुलिस को वायरलेस के जरिए पैगाम दिया और ये वक़ुआ 10 बजे रूनुमा होता है रात को, जबकि FIR में 9:40 लिखा होता है। तो उसके बाद दो मुलाजमीन वहां पहुंचते हैं और फिर ये तीनों मुलजमान वहां से फरार होते हैं।
اور جب جو 2 ملازمین وہاں پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک اصغر علی اپنی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جب وہاں پہنچے تو پھر وہ تینوں وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن میں گولی کی آواز سن کے وہاں پہنچا تھا، بجائے اس کے کہ جیسے مدعی نے کہا تھا کہ میں نے وائرلیس پہ تھانے میں اطلاع دی تھی۔ تو عدالت کہتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص شدید مضروب ہو اور تینوں ملزمان وہاں کھڑے رہے ہوں، اور ان تینوں ملزمان میں سے کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ مدعی کو زخمی کیا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور نہ مدعی جو ہے اس کا کلیگ زخمی پڑا ہوا ہے اس نے کوئی کوشش کی۔ اور یہ بھی سرپرائزنگلی ہے کہ جب تک 2 اور پولیس ملازمین وہاں پر نہیں آتے اس وقت تک وہ تینوں وہاں کھڑے رہتے ہیں، وہ فرار کیوں نہیں ہوتے؟ اور اسی طرح جو ریکوری ہوئی تھی اور فرانزک کی رپورٹ تھی، ہائی کورٹ نے اس کو ڈس بلیو کر دیا اور پراسیکیوشن نے اس کو ہائی کورٹ کی اس ڈس بلیونیس کو چیلنج نہ کیا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان گواہان کی گواہی اور ریکوری کو ریلائبل نہیں سمجھتی، اور جہاں تک شناخت کا تعلق ہے، آئی ڈی پریڈ کا تعلق ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اس ججمنٹ میں بڑی تفصیل سے کہا کہ یہ کوئی بہت ایکسکلوسیو ایویڈنس نہیں بلکہ یہ تو کاربوریٹو ایویڈنس ہے، اس میں کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کو عطیہ نہیں، بلکہ ہر کیس کی نوعیت کے ساتھ سے اس میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، حالات کے ویریبل ہونے کی وجہ سے اس کے جو گائیڈ لائن ہے اس میں ڈیویشن ہو سکتی ہے، اکرینس اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے تعین کے جو دھرانیاں ہیں اس کی وجہ سے اس میں کچھ ڈیویشن ہو سکتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اس میں شہادت کو قابل قبول یا انسپائرنگ ایویڈنس نہیں کہا جا سکتا، اور کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب پراسیکیوشن کے پاس نہیں، لہذا ملزم کو جو ٹرائل کورٹ نے سزا دی اور اس سزا کو ہائی کورٹ نے مینٹین رکھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سزا کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور شک کے بنیاد پر اس ملزم کو ایکوٹ کر دیا۔ تو یہ آج کی ہماری ججمنٹ تھی جس میں شہادت کا ایک پروڈنٹ مائنڈ سے ان کڑیوں کو جوڑنا، ان کنیکشن کو جوڑنا کہ کیسے وقوع روح پذیر ہوا ہے، اور جو گواہان ہیں وہ وہاں کیسے موجود تھے اور کیا ان کی گواہی پروڈنٹلی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہاں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے کہ ملزمان نے کسی شخص کو زخمی کیا اور وہ شدید زخمی ہے، اور ملزمان وہیں انتظار کریں گے کہ گواہان وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ وہاں سے فلائی اپ ہوں گے، اور اس جو ریکوری کی بابت ہے وہ پہلے ہی ہائی کورٹ اس کو ڈس بلیو کر چکی تھی اور پراسیکیوشن نے اس کو چیلنج ہی نہ کیا۔ اسی طرح آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جس دن انویسٹیگیشن چینج ہوئی اسی دن وہ ملزم جو ہے وہ اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ گواہان نے پہلے ہی اس کو شناخت کر لیا ہو، دیکھ لیا ہو، جبکہ جو سپیریئر کورٹ کے
گائیڈ لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ہی کوئی ملزم اریسٹ ہوتا ہے تو اس کو جب عدالت میں ریمانڈ کے لیے لے کے جایا جائے گا تو اس وقت بھی پاسبلٹی کو مد نظر رکھنا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہ لے، اس کا چہرہ ڈھانپ کے رکھنا ہے، اور پھر ڈیورنگ آئی ڈی پریڈ وٹنسز کو اکٹھے نہیں رکھنا، ان کو دور دور رکھنا ہے، ان کی کمیونیکیشن کو مد نظر رکھنا ہے کہ نہ ہو سکے، اور نہ ہی کوئی جیل کا کوئی عملہ جو ہے وہ ایک وٹنس کی بات دوسری وٹنس تک پہنچا سکے، اور اس مجسٹریٹ کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی جو نگرانی ہے اس عمل سے کسی کی لائف اور لبرٹی جو ہے وہ خطرے میں ہو سکتی ہے، اور اس سے کسی کو سزا اور جزا ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ عوامل تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے